أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اسی رب کی طرف رجوع رہو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لے کر کے وہ خوش ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31، 32، 31 اور 32۔ پیارے ناظرین کرام و سامعین اعظام، آپ حضرات نے ابھی سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 ملاحظہ فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے کہ لوگوں دین کے اندر فرقہ مت پیدا کرو، دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے مت پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی نصیحت فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج فرقہ پرستی کا دورہ ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 73 فرقوں کا وجود ہو چکا ہے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو 73واں فرقہ گردانتے ہوئے جنتی ہونے کا دعوے دار ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں خوش اور مگن ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الروم آیت نمبر 32 آپ نے سنی، کلو حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لے کر کے وہ خوش ہے، مگن ہے۔ میرے بھائیو، آئیے اس 73ویں جماعت حقہ کو تلاش کرتے ہیں، جس کے جنتی ہونے کی ضمانت میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور حدیث موجود ہے، آپ نے پیشین گوئی کی ہے، بھوشیواڑی کی ہے۔ اسی حدیث کو لے کر کے جو مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے، ہم یہاں آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ میری امت کے اندر بہت زیادہ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، کہ یہودی یہ 71 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ، اور میری یہ امت یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کلھا فی النار الا واحدہ، وہ تمام کی تمام گروہ، وہ تمام کے تمام فرقے وہ جہنمی ہوں گے مگر ایک۔ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے کہا، فقال صحابہ من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کے اندر جائیں گے؟ قال من کان علی مثل ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جہنمی نہیں ہوگا بلکہ وہ جنتی ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں تو یقیناً حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ وہ حق پر ہے، اور وہ اپنے اپنے دلائل یا تعویلات پیش کر کے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر جو اصول بتایا گیا کہ جو حق پر جماعت ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا
کہ وہ اس طریقے پر ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اصول اور یہ ترازو اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، پیوست کر لیں، اور کوئی بھی عمل کرتے وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں واقعی کیا یہ نبی نے کیا، کیا صحابہ نے کیا، اگر کیا تو ٹھیک، ورنہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں رک جانا چاہیے۔ مولویوں کے بہکامے میں نہیں آنا چاہیے کہ نہیں اس میں فرق کیا ہے، حرج کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان فرق اور حرج نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا اور ہم گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اور ایک اہم ترازو ہمیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی روشنی میں ہمیں جانچنا اور پرکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعمال صالحہ کس طریقے سے ہیں، یا جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں وہ صحابہ کے ترازو پر پورے اتر رہے ہیں، اس میزان میں صحیح طور پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 اٹھا کر کے دیکھیں اور آیت نمبر 137 نمبر کی آیت کریمہ ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طریقے سے اے صحابہ تم ایمان لے کر کے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے۔ اگر آپ عوام ہو تو ان مولویوں سے سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو کہ اے فلاں صاحب، اے مولوی صاحب بتاؤ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ یہ نبی نے صحابہ کو کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ یا آپ نے قولاً اس کو کہا یا نہیں کہا؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ کہنا کہ چلو اس میں حرج کیا ہے، اس میں ہم فلاں کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں فلاں کام کرتا ہوں، گرچہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا لیکن میں تو درود پڑھ رہا ہوں، میں تو فلاں سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان تمام اعمال کو اپنی جگہ اپنے پاس رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر الگ سے بڑھوتری کرنے کی، تمہیں ذرہ برابر بھی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی تمہیں جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو اور اس کے بعد اپنی عوام کو بتاتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ غور کرتے رہیں، صرف کہنے سے نہیں جائیں، ان کے کہنے پہ نہیں جائیں، بلکہ غور کریں کہ واقعی وہ عمل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ اب یہی ایک پیمانہ ہے کہ آپ جس جماعت میں رہ کر، جس گروہ کے اندر رہ کر کے آپ اپنے آپ کو سکسیس اور کامیاب اور 73 میں کامیاب اور جنتی فرقے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ واقعی سب سے پہلے جو نبی کے زمانے میں صحابہ موجود تھے ان کا عمل اور آپ کے عمل میں کوئی ڈفرینس اور فرق تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر آپ جواب دہ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کل قیامت کے دن کہہ دیں کہ اللہ ہم نے ان مولوی صاحب کی بنا پر ایسا کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر دیکھیں تو پہلے کے دور میں کیا ہے، تقریر تحریر کے ذریعہ گھمسان مچا ہوا تھا، وہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے، وہ فلاں کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور آج جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، فیس بک کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، انسٹاگرام کا ہے، یوٹیوب کا ہے۔ اس پر اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق اور سچ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ دوسروں کو گالی گلوچ تک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیچارے ایسے وقت میں بھولی بھالی عوام، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آخر کیا کرے، کون غلط ہے اور کون صحیح۔ یہ عوام بیچاری مشکل میں پڑ جاتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ میرا مولوی ہے، یہ غلط نہیں بتا سکتا، بس مولوی پر وہ جو ہے بھروسہ کر کے اور عمل کرتے چلی جا رہی ہے۔ کتنے بیچارے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد نہ جانے کتنے شرکیہ امور انجام دیتے ہیں، اور مولوی وہاں چپی مار کر کے خاموش رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا حرج ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، یہ مولوی حضرات کی مجبوری ہے کہ وہ جس مسلک میں پیدا ہوئے، جس مسلک میں بڑے
پڑھے اور ان کی تربیت ہوئی تو وہ اسی کے مطابق یقیناً جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے سارے اعمال کو صرف مولویوں پر چھوڑ دیا تو میرے بھائیوں، میری پیاری عوام، میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن اگر ان مولویوں کے بتانے کی بنا پر، گرچہ آپ کو کئی موقع پر احساس ہو رہا تھا کہ فلاں لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح لگ رہا ہے، ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ خود بنا کر کے کر رہے ہیں، اور کل انہی اعمال کی بنا پر جو ہم نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں کیا ہے، اور کل قیامت کے دن اس پر اگر ہمیں گرفتار کر لیا گیا، اگر ہمیں پکڑ لیا گیا اور ہمیں جہنم رسید کر دیا گیا تو اس وقت کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا تو اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہوں گے میرے بھائیوں؟ آؤ قرآن دیکھ لیتے ہیں، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66، 67 اور 68 پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان لوگوں کے چہرے جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا ویلتنا، یقولون یا لیتنا، تو اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، یعنی اللہ کی باتوں کو ہم نے مان لیا ہوتا، رسول کی باتوں کو مان لیا ہوتا۔ یہ افسوس کریں گے، افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، جو کل قیامت کے دن اپنے اعمال کی بربادی کے بعد جب ہم کہیں گے اور جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس وقت افسوس کریں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ میرے بھائیوں، اور کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، کہیں گے اے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا، ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو ان لوگوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، راستے سے گمراہ کر دیا۔ لیکن یہ کہنے سے کیا ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا کل قیامت کے دن یہ سوچ کر کے کہ اللہ ان بڑے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان مولویوں نے گمراہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی تو دماغ دیا ہے، اگر مولوی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آؤ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ اور اس دماغ پر زور دے کر کے اپنے عقل و دماغ سے سوچو اور غور کرو۔ اس وقت کیا ہوگا؟ عذاب تو انہیں بھی دیا جائے گا جو گمراہ ہوئے مولوی اور بڑے بڑے لوگوں کے بہکانے سے، ان کے گمراہ کرنے سے اگر وہ گمراہ ہو گئے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہیں گے اے ہمارے رب ان ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے انہیں تو ڈبل عذاب دینا، ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت بھیج دے۔ یہ کہتے نظر آئیں گے، لیکن اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ چلو بھائی آج دنیا میں معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دیتا ہے، اس کی جان چھوٹ جاتی ہے کہ بھائی صاحب اس کے بہکانے پہ ہم بہک گئے، ورنہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واقعی احساس تو ہو رہا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن چونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ٹوپی والے ہیں، یہ کرتا پیجامہ والے ہیں، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہاں دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں ہم دوسرے کا حوالہ دے کر کے کہ فلاں نے ہمیں بھٹکا دیا چھوٹ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب ہوگا اور ہم نے بڑے بڑوں کے چکر میں ہم نے اپنے نبی کی باتوں کو اگنور کر دیا ہوگا، ہم نے اپنے صحابہ کی باتوں کو اگنور کر دیا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہمیں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دیں،
اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور پورا قرآن اور پوری حدیث بھری ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے تعلق سے۔ تو ہمیں کوئی بھی عمل کرتے وقت خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور جماعت حقہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے سراجی اسٹار پلس ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور دعوت و تبلیغ کی ایک ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ اس کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اس چینل کے مادھیم سے، اس چینل کے دوارا انشاءاللہ آپ تک خالص قرآن و حدیث کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے بھائی، کیونکہ ہم نے پڑھے لکھوں سے جب بات کی تو وہ یقیناً غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچارے جو جوہلا ہیں وہ یہ کہہ کر کے معاملے کو نپٹا دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہ کیا پتہ آپ کی بات صحیح ہے یا ہمارے مولویوں کی بات صحیح ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت سارے ٹاپکس اور موضوع پر، جس میں عقائد، معاملات اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے سنن یا اسی طریقے سے اور جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، ایک بڑا اختلاف ہے ہمارے درمیان، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے عمل کرتے ہیں کہ ان میں حرج کیا ہے، کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ کہیں کہ ہم جماعت حقہ ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ، اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ہم وقتاً فوقتاً ایک ٹاپک لگائیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ پورے اخلاص کے ساتھ میں کئی دلائل کو اکٹھا کر کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس کی روشنی میں خود بھی غور کر سکتے ہیں، اور بہت سارے سوالات خود اپنے مولویوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔